السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اہل بیت سے ایک آدمی عرب کا حاکم بن جائے گا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا۔ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتي یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک ایسا دن باقی ہے جسے اللہ تعالیٰ طویل کر دے گا، اور اس میں اہل بیت میں سے ایک آدمی کو امام بنا کر ظاہر کرے گا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا اور جس کے باپ کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا قال ثم يخرج من عترتي أو من أهل بيتي يملؤوها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ روئے زمین ظلم و زیادتی سے بھر جائے گی۔ کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل یا اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح یہ ظلم و جور سے بھری پڑی تھی۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال خشینا ان یکون بعد نبینا حدث فسألنا رسول اللہ فقال یخرج المہدی فی امتی خمسا او سبعا او تسعا، یعنی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حادثات کے ظہور کا خدشہ لاحق ہوا تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ظاہر ہوں گے جو 5 سال یا 7 سال یا 9 سال تک رہیں گے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہوگا جس کی ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیں گے۔
عن سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المہدی من عترتی من ولدی فاطمہ، یعنی بی بی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہے کہ مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج فی آخر امت المہدی یسقیہ اللہ الغیث وتخرج الارض نباتها ویؤتی المال صحاحا وتکثر المعشیۃ وتعظم الامۃ یعیش سبعا او ثمانیہ یعنی حججن، یعنی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ اللہ اسے بارش سے سیراب فرمائے گا، زمین اپنی نباتات اگائے گی، وہ مال کی صحیح تقسیم کرے گا، مویشی بکثرت ہوں گے، امت عظیم ہو جائے گی اور وہ 7 یا 8 سال تک رہے گا۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفۃ ثم لا يسير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم فإذا رأيتموه فباعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خلیفۃ اللہ المہدی، یعنی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خزانے پر 3 آدمی لڑائی کریں گے، تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، مگر وہ خزانہ کسی ایک کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے آئیں گے اور وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ ویسا کسی نے قتل نہ کیا ہو۔ جب تم اسے دیکھو تو اس کی بیعت کر لینا، خواہ تمہیں برف پر گھسٹ کر ہی جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، مگر اس کا آخری جملہ کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا بسند صحیح ثابت نہیں۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ قال فینزل عیسی ابن مریم علیہم السلام فیقول امیرہم تعال صلی لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ هذه الامہ، یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر غالب رہتے ہوئے قتال کرتا رہے گا۔ نیز فرمایا کہ پھر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر کہے گا کہ آئیے نماز پڑھائیں، مگر سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ نہیں، بلا شبہ امیر آپ سے ہی ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف بخشا ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم المہدی
یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کے امیر مہدی کہیں گے۔ اس حدیث میں صراحت ہے کہ سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی امامت کی دعوت دینے والے مسلمانوں کے امیر و امام مہدی موصوف ہوں گے، جبکہ گزشتہ روایات میں امیر کی صراحت نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامت نہیں کروائیں گے بلکہ امام مہدی کو آگے کر دیں گے۔ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخری امتی خلیفۃ یحصی المال حصیا لا یعدہ عددا قال قلت لی ابی نضرۃ و ابی الاعلی اتریان انہ عمر بن عبد العزیز فقال لا، یعنی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری امت میں خلیفہ ہوگا جو بلا حساب و کتاب چلو بھر بھر کر مال تقسیم کرے گا۔ جریری راوی کا کہنا ہے کہ آپ نے ابو نضرہ اور ابو الاعلیٰ سے پوچھا کہ وہ عمر ابن عبدالعزیز تو نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الذی یصلی عیسیٰ ابن مریم خلفا، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس امام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے وہ آپ میں سے ہوگا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجل الجبہۃ اکن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ویملک 7 سنین، یعنی حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوگا، چوڑی پیشانی اور باریک مگر لمبی ناک والا ہوگا۔ وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و طغیان سے بھر دی گئی تھی، اور وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ عن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت عبث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منامہ فقلنا یا رسول اللہ صنعت شیئا فی منامک لم تکن تفعلوه فقال العجب ان ناسا من امتی یوبون البیت برجل من قریش قد لجا بالبیت حتی اذا كانوا بالبیداء خسف بهم فقلنا یا رسول اللہ ان الطریق فقد یجمع الناس فقال نعم فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل یہلکون مہلکا واحدا ویصدرون مصادر شتى یبعثہم اللہ اعلی نیاتہم۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند میں گھبرا اٹھے تو پوچھا کہ آج نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح ہوا پہلے تو کبھی نہیں ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ
ایک قریشی آدمی کے لیے بیت اللہ کا قصد کریں گے، کیونکہ اس نے بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، اور جب وہ بیداں میں پہنچیں گے تو سب دھسا دیے جائیں گے۔ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے میں تو سب لوگ ہی جمع ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان میں اس ارادے سے آنے والے، مجبوراً آنے والے اور سفر کرنے والے لوگ ہوں گے جنہیں یک بارگی ہلاک کر دیا جائے گا، پھر وہ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس لشکر سے صرف ایک آدمی کی جان بخشی ہوگی جو لوگوں کو آگاہ کرے گا۔ خلاصے میں لکھتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیش گوئی کی روشنی میں ایک مسلمہ حقیقت ہے جو تاحال واقع نہیں ہوئی، مگر قبل از قیامت اس کا وقوع ہو کر رہے گا۔ امام مہدی کے ظہور کے وقت ساری دنیا فتنہ فساد، ظلم و عدوان، قتل و غارت اور کشت و خون کی ایسی لپیٹ میں ہوگی کہ ویسی آج تلک اہل زمین نے دیکھی نہ ہوگی۔ امام مہدی کا نام خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا، اور ان کے والد کا نام نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف نام دو تھے، ایک محمد اور دوسرا احمد، اور یہ دونوں قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں، لہٰذا امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد یا احمد ابن عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے ہوں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام موصوف کا یہ نسب ذکر کیا ہے، محمد ابن عبداللہ علوی فاطمی حسنی رضی اللہ عنہ۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ صاحب عون المعبود فرماتے ہیں کہ مہدی باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے۔ صحیحین میں اشارات جبکہ دیگر کتب و احادیث میں صراحتاً امام مہدی کا ذکر موجود ہے، جس کے اقرار سے مفر نہیں۔ لہٰذا جس طرح قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے، اسی طرح بعض احادیث بعض کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچانک ہی ایک ہی رات میں امام مہدی کی اصلاح فرما دے گا۔ اس حدیث کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ امام مہدی میں کچھ عیوب و نقوص ہوں گے جن کی ایک ہی رات میں من جانب اللہ اصلاح فرما دے گا۔ حافظ ابن کثیر نے اسی کو اختیار کیا ہے اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ خلافت کا تصور ان کے وہم گمان بھی نہ ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں انہیں خلافت کے لیے تیار کر کے منظر عام پر لے آئے گا۔ ظہور مہدی کے بعد ہر طرف خیر و برکت، مال و دولت، امن و امان اور خوشحالی کا ایسا سہانا سما ہوگا کہ تاریخ انسانی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہوگی۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ظہور کے بعد زیادہ سے زیادہ 9 سال اور کم از کم 5 سال زندہ رہیں گے۔ امام مہدی کوئی نبی یا رسول نہیں ہوں گے، بلکہ ایک نیک صالح اور مجاہد حکمران ہوں گے جو منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شریعت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء اور خلافت اسلامیہ کا قیام کریں گے۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ اس حدیث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے مدینہ کا مشرق مراد لیا جائے، کیونکہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ بات بیان فرمائی تھی،
اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے دنیا کا مشرق مراد لیا جائے تو اس لحاظ سے مدینہ بلکہ مدینہ کا مغرب بھی مشرق میں شامل ہوگا، کیونکہ جغرافیے کے اعتبار سے وہ دنیا کے مشرق میں ہے۔ علاوہ ازیں دونوں صورتوں میں مشرق کی تحدید نہیں کی گئی، لہٰذا مشرق کے عموم کی وجہ سے اس میں مشرق قریب، وسطیٰ اور مشرق بعید تینوں شامل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور مشرقی ممالک سے ہوگا، سامرا کی غار سے نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اہل مشرق ان کی مساعدت کریں گے اور ان کی حکومت قائم کریں گے، ان کے سیاہ جھنڈے ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ بیت اللہ کے نزدیک ان کی بیعت کی جائے گی۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جس دن ظاہر ہوں گے وہ عام دنوں سے خاصا طویل ہوگا، اور یہ بھی ظہور مہدی کی ایک نشانی ہوگی۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ میں پناہ لیں گے، کیونکہ کچھ لوگ بغرض جنگ ان کی طرف پیش قدمی کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب کو بیت اللہ پہنچنے سے پہلے ہی بیداہ چٹیل میدان میں زمین کے اندر دھسا دیں گے۔ مذکورہ لشکر کا زمین میں دھس جانا امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی مہدویت کے لیے جلتی پر تیل کا کام دے گا، اور لوگ مذکورہ نشانی دیکھ کر ان کے مہدی ہونے کو تسلیم کر لیں گے اور جوک در جوک ان کی بیعت کے لیے نکلیں گے۔ ایک حدیث بھی اس کی شاہد ہے، گوشت کی صحت میں اختلاف ہے۔ بیت اللہ میں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ بیعت لیں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یبایع لرجل ما بین الرکن والمقام، یعنی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکن اور مقام ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی۔ کچھ روایات میں ہے کہ امام مہدی کا لشکر خراسان کی طرف سے آئے گا، مگر خراسان والی کوئی روایت بھی بسند صحیح ثابت نہیں۔ ظہور مہدی کے بارے میں بہت سی احادیث مذکور ہیں، جن میں صحیح اور ضعیف ہر طرح کی روایات پائی جاتی ہیں، مگر صحیح روایات کو نظر انداز کر کے ضعیف روایات کی روشنی میں یہ نظریہ اپنانا کہ امام مہدی کا ظہور شیعہ کے امام مہدی موعود کی طرح ڈرامائی اور حقیقت سے دور ہے، ناانصافی ہے، کیونکہ سینکڑوں ضعیف روایات میں ایک روایت بھی سند و متن کے لحاظ سے صحیح ثابت ہو جائے تو اسے تسلیم کرنا اور فرمان نبوی سمجھ کر اس پر ایمان لانا ایمان کا تقاضا ہے، جبکہ امام مہدی کے بارے میں ایک دو نہیں بلکہ بے شمار صحیح روایات موجود ہیں، جن پر محدثین نے تواتر کا حکم لگایا ہے اور ظہور مہدی کے اثبات مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی بہت سی صفات و علامات بیان فرما دی ہیں، جن کی روشنی میں امام مہدی کی پہچان امت کے لیے آسان ہے۔ تاحال ظہور مہدی کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی، اگرچہ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے مہدی موصوف سے متعلقہ احادیث کو غلط پہناوا دے کر مہدویت کا ڈھونگ رچایا، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ان کے کذب و افتراء کو نمایاں کر دیا، اور آج بھی اگر کوئی خواہ مخواہ ایسی جرات کرنے کی کوشش کرے گا تو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہوگا۔ البتہ عوام کو چاہیے کہ جعلی مہدی سے بچنے کے لیے احادیث کی روشنی میں اصیل امام مہدی کی علامات و صفات یاد رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد.